نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیا مقدسہ نمبر 59 تا 63 59 سے لے کر 63 تک تلاوت کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جھوٹے نبیوں کے جھوٹ سے اور فتنے سے محفوظ فرمائے. آج کا جو درس پاک قرآن پاک کا ترتیب وار جو چل رہا ہے وہ ہے، اور اس میں خاص طور پہ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے ضروری باتیں ہیں اگر وہ توجہ دیں تو. اگر احمد عیسیٰ کے اوپر ہی لگا رہنا ہے اس جہل آدمی کے، جتنے میں نے سوال بھیجے ہیں ذوالفقار شیخ صاحب ان کو، ان میں سے ایک سوال کا بھی جواب نہیں بن پایا، ان سے نہیں بن پایا. اور دعویٰ کیا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ اور مولویوں کو ملا لو اور علماء کرام بڑے بڑوں کو ملا لو، اور چھوٹے مولوی کا تو جواب دو پہلے ذوالفقار صاحب اور شیخ صاحب.
اور چھوٹے مولوی کا تو جواب دو، پھر بڑے بھی آ جائیں گے۔ چھوٹے کا جواب دے دو۔ انزلنا کو لفظ حمزہ علیحدہ کیسے کیا اور نزلنا کیسے بنایا؟ اسی طرح استکبرتم کو استکبرتم الف کے اوپر زبر کیسے لگائی؟ واذکروا وا کو ہٹا دیا، آگے لفظ اذکروا اس کو اذکارو کیسے بنایا؟ کچھ تو جواب دو، ہاں یا نہ میں۔ احمد عیسیٰ کے میں نے کہا آرام سے، تسلی سے، بڑے ادب سے اس سے پوچھ کے پھر بتا دو۔ بڑے علماء کرام کو دعوت دیتے ہو، پہلے چھوٹے سے تو نپٹو۔ پورے پاکستان کو تم جو ہے نا للکار رہے ہو، تیرا پیر یا تیرا وہ نبی لعنتی خدا وہ پورے پاکستان کو آگے لگائے پھر رہا ہے، تو میرے سوالات کا تو جواب دے۔ یہ سوچو بس، جواب تو اب نہیں دے سکتا، نہ تم دے سکتے ہو نہ احمد عیسیٰ دے سکتا ہے۔ جو سوالات میں نے 15-16 سوالات بھیجے ہیں نا، بفضل خدا سارے مل کے، اور پنجابی میں کہتے ہیں الٹے ہو کر، بلکہ اردو لفظ ہے پٹھے ہو کر بھی ان کا جواب تم نہیں بنا سکتے، کیونکہ احمد عیسیٰ جہلے اچاڈے، اسے نہیں پتا کہ انزلنا کا حمزہ علیحدہ کر کے نزلنا بنانا ہے کہ نہیں، استکبرتم کو استکبرتم بنانا ہے کہ نہیں۔ اس کے جو ذہن میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اور علمی گفتگو اس کے بس کی بات نہیں۔ علمی گفتگو اس کو ہوا بھی نہیں لگی، اور نہ ہی شاید آپ کو لگے، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ الٹا اس کی ہیلپ کرتے ہوئے آپ نے کس سے پنگا لے لیا؟ کیونکہ وہ پنگا لیتا ہے نا غامدی صاحب سے، اپنے محمد علی مرزا سے، فقی فروز صاحب سے، یا ذاکر نائک سے، پر اسے شرم نہیں آتی، پنگا اتنے بڑوں سے لیتا ہے، خود اپنے الفاظ اس کے صحیح نہیں۔ ذاکر نائک کا بھی میں نے قرآن پاک سنا، ماشاءاللہ ٹھیک پڑھتے ہیں، سادہ پڑھتے ہیں، ان کے پاس رش بھی ہوتا ہے، قرآن پاک صحیح پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مرزا محمد علی بھی قرآن پاک خوبصورت اچھا پڑھتا ہے اور صحیح پڑھتا ہے، لیکن بعض دفعہ نظریات کی وجہ سے مار کھا جاتا ہے، مرزائیوں کو اچھا سمجھنے لگ پڑتا ہے، یہ اس کو لعنت پڑ جاتی ہے کبھی کبھی۔ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، بلکہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح غامدی صاحب ہے، وہ قرآن پڑھتے نہیں، انہیں آتا ہی نہیں، وہ ترجمہ رٹتے ہیں، ویسے بھی کلین شیپ ہیں۔ کلین شیپ جو ہے وہ کبھی نہ کو ولی بن سکتا ہے، نہ کو غوث، نہ کو قطب، نہ کو ابدال، نہ کو مفسر۔ سکالر بڑا بڑی مشکل سے، پتہ نہیں وہ لوگوں نے کیسے بنا دیا۔ غامدی صاحب کو تو اتنی بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، صحیح بات میں کر رہا ہوں بالکل۔ غامدی صاحب تو اس کے قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فوت کر دیا، وہ تو متوفی کا معنی فوت کرتا ہے، اور وفا سے لیتا ہی نہیں ہے، لفظ یہ وفا سے ہی پورا فرمائے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، کہا میں تجھے پورا فرماؤں گا، متوفی کا، اور جو مر جائے وہ تو پورا نہیں ہونا ہوگا نا، وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی۔ متوفی کا معنی فوت بھی ہے، یہ نہیں میں نہیں مانتا، میں مانتا ہوں اس کا معنی فوت ہونا بھی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے متوفی کا، میں تجھے پورا فرماؤں گا، پورا کروں گا، ورافعو کا، اور تجھے اٹھا لوں گا، الیہ، اپنی طرف۔ اب اس کا غامدی صاحب نے معنی کر دیا، وہ میں تجھے فوت کروں گا اور فوت کر کے اپنی طرف اٹھا لوں گا، تو یہ تو غامدی صاحب کا اپنا ایک رائے ہے، علم ہے،
غامدی صاحب کی رائے اور علم کو کون مانتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک اس کے برعکس ہے. وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، قبر سے نہیں نکلیں گے، اوپر سے نزول ہوگا. اگر قبر میں ہوتے تو نیچے سے نبی علیہ السلام فرماتے وہ قبر سے نکلیں گے. نکلے گا کہ نہیں ہے؟ کیونکہ غامدی صاحب کا ایک اپنا کیا کہتے ہیں نظریہ ہے، جس نظریے کے تحت وہ مرزائی بھی، وہ مرزائیوں کی ڈنڈی. کسی نے پوچھا کہ تم جناب مرزائیوں کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ ہاں میں تو کوئی مسلمان کو جو کلمہ پڑھتے ہیں نا اس کو مسلم نہیں کہہ سکتا. یہ غامدی صاحب کا نظریہ ہے، یہ غامدی صاحب کا نظریہ ہے جس کو قانون پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ غیر مسلم ہیں. لیکن غامدی صاحب تو ان کو غیر مسلم نہیں سمجھتا کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے قرآن کو بھی نہیں جانتا. اللہ کے قرآن نے کہا ہے نا کہ محبوب آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں یا اللہ کے ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محبوب آپ اللہ کے رسول ہیں. تو رب نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، رب جانتا ہے کہ محبوب بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، بے شک منافق جو ہیں وہ تو جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وہ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں. اسی طرح غلام احمد قادیانی کے ماننے والے مرزائی جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، بالکل منافق ہیں. منافق اسلام کے اندر ایک نفاق انہوں نے پھیلایا ہے. تو غامدی صاحب تو خیر ان کو اپنا بھائی بھی کہہ دیتے ہیں، اپنا پتر بھی کہہ دیتے ہیں، اپنا باپ بھی کہہ دیتے ہیں. غامدی صاحب کا کیا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہوئی ہے اور جو میں نے 15 سوال احمد عیسیٰ کی طرف بھیجے ہیں ان کا جواب دینے کی بجائے غصے نہ ہو، تل ملاؤ نہیں. تل ملانا جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں. پورے ورلڈ کے مسلمانوں کو گالی نکالے اور پھر کہہ کہ میں تو گالی نکالتا نہیں. یہ تو تم سنتے ہو، پھر تم احمد عیسیٰ کے ساتھ رائے کرو یا ڈنڈی مارو تو پھر خدا کی لعنت ہے تم پر. بڑے ادب سے پوچھو کہ یہ جو 15 سوال مولوی امانت ملاٹے امانت علی نے تقریباً 6 مہینے ہو گئے میں اس کے رد کرتے ہوئے یہ بھیجے ہیں، ان کے 15 کے سوال دے، جواب دے، ان سوالات کے جواب دے، ان سوالات کے جواب دے. اس کے پاس جواب نہیں ہے بیٹے ذوالفقار، اس کے پاس جواب نہیں ہے. باقی جہالت ہے جتنی مرضی سن لو اور حدیثوں سے وہ چیزیں عکس کرتا ہے، اخذ کر کے حدیثوں سے چیزیں اخذ کر کے پھر وہ اپنی کرامات اپنے معجزات بیان کرتا ہے اور ناسوں کا معجزہ تو ابھی تک اس کا سامنے ہے، سارا کے سامنے ناکسیں چھٹتا رہتا ہے. اس کا تو علاج کرواؤ ورنہ کرونا والوں کو دے دو. آج کی بات، آج کا ترجمہ سورۃ آل عمران کا جو میں نے بتایا کہ آیا مقدسہ نمبر 59 سے لے کر 63 تک جو تلاوت ہوئی ہے یہ ایک بڑا معتبر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے لیکن ماننے والوں کے لیے کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا اور اسی کی مثل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انا ماسالہ عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے نزدیک
بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک ایسی مثال ہے کمثل آدم، جس طرح مثال آدم علیہ السلام کی۔ اتنا وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں، اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا مانتے ہو تو آدم علیہ السلام نے کون سے تمہاری ہم نہ کہتے گاجریں پٹ لی ہیں، عیسائیوں کو ہے، کون سی تمہاری مولیاں پکھیڑ لی ہیں آدم علیہ السلام نے، اس کو اللہ کیوں نہیں کہتے؟ جس کا باپ بھی نہیں، جس کی ماں بھی نہیں۔ اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان کی مثال اللہ نے ایسی بیان فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام بھی اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ نہیں، اسے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اسی طرح اسی مثل سے، اسی مثال سے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، تو اس کو تم نے خدا کا بیٹا کہہ دیا یا خدا کہہ دیا۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، قرآن پاک آئے گا آگے کہ بے شک تین خدا ہیں، تو یہ تو پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ تو ناانصافی ہو گئی نا، کیونکہ اصل باپ تو آدم علیہ السلام ہے، حضرت مائی مریم کے بھی باپ، میرے بھی، دنیا کائنات ساری کے، آقا علیہ السلام کے بھی اصل باپ تو آدم علیہ السلام ہے، اور بابا علیہ السلام کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ یہ مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے تاکہ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ کہیں۔ ایک مثال دی ہے قرآن پاک میں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ مثال وابستہ رکھی کہ یا رسول اللہ، ان کو یہ مثال دو کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ مانتے ہیں تو پھر ان کو عقل نہیں ہونی چاہیے کہ پھر آدم علیہ السلام کو مانے۔ مراد نہ آدم علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نہ آدم علیہ السلام اللہ ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، نہ اس کی ماں اللہ ہے، نہ روح القدس اللہ ہے۔ یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، بل عباد مکرمون، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال اللہ نے بیان فرمائی، لیکن سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، غامدی کے لیے نہیں، یا احمد عیسیٰ کے لیے نہیں۔ احمد عیسیٰ تو کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں عیسیٰ بن گیا۔ من بعد اسم احمد سے مراد میں ہوں۔ بے رسول ہو گیا نا، بے رسول ہو گیا نا تو جمع ہو گیا۔ اور یہی پوچھ لو ذوالفقار اور شیخ صاحب، یہی پوچھ لے کہ تو نے اپنی ویڈیو میں احمد عیسیٰ سے پوچھو نا کہ تو نے اپنی ویڈیو میں بے رسولن جو ہے لفظ کا یہ جمع کیسے ہو گیا رسولن، بس یہ بتا دے۔ بے رسولن جمع بنا کے دکھا دے بس۔ امید ہے سوا کھچوں کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، علم نہیں کھچیں، یہ کھچ بلکہ زمانے دی چٹ زمانے دی احمد عیسیٰ۔ کردار کشی کرنے کی ضرورت تھی، وہ کئی علماء کرام نے اور کئی لوگوں نے ان کی کردار کشی کی ہے۔ اتنا اشارہ ہی کافی ہے۔ کیا اشارہ ہے؟ سبحان اللہ، اشارہ ہی کافی ہے۔ کچے دھاگے سے جو بٹا رسا، کچے دھاگے سے بٹا جو رسا، اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل۔ یہ احمد عیسیٰ وہی تو ہے۔ آپ اپنے آپ کو نبی بنا بیٹھا، واہ 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 نبی، اور لانتی نبی، خدا کہتا ہے اپنے آپ کو، لانتی خدا بن بیٹھتا ہے۔ خدا، نمرود بھی خدا بنا، فرعون بھی، یہ بھی خدا، کائنات خدا ہے، ڈور پیٹے منہ،
اب میں ترجمہ کر لوں، اتنی کافی ہے تمہارے ساتھ. اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں آج پھر کہ جو سوالات میں نے 15-16 بھیجے ہیں نا، اس کا تم سارے ٹیل لگاؤ، جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ احمد عیسیٰ جہل ہے. میں تو صرف اس کی جہالت ثابت کرنی ہے اور کرتا رہوں گا، تاکہ دنیا متاثر ہو مجھ سے یا نہ ہو، میرے بیانات سنیں یا نہ سنیں. احمد عیسیٰ کے ماننے والے تو کچھ نہ کچھ سن رہے ہیں نا، تو میں احمد عیسیٰ کو ان میں ہی جہل ثابت کر کے رہوں گا، بلکہ ہو گیا ہے. پہلے تو میرے ان 15 سوالوں کا جواب لے کے دو نا احمد عیسیٰ سے. ایک دفعہ دوبارہ جم کے آئے نا، تب بھی یہ سوالات کے جواب نہیں دے سکتا. اور میرے سوالات کوئی غلط بھی نہیں کرے گا. پوری ورلڈ میں، دنیا میں، پوری کائنات میں جس کو یہ خدا مانتا ہے، پوری کائنات میں میرے سوال خود کو غلط نہیں کر سکتا. شیخ احمد صاحب، اپنا ذوالفقار احمد شیخ ذرا توجہ سے ویخ. لعلکم تاخلون، لعلکم تتفکرون، لعلکم تتذکرون، قرآن پاک کے الفاظ ہیں. غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو، عقل سے کام لو، عقل سے کام لو. لقد آ جائے نا، تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، تمہیں زبان دی، دماغ دیا، سب کچھ دیا، لیکن پھر تجھے عقل پھر نہیں دی. احمد عیسیٰ کی بات سن کے عقل پھر نہیں دی. عقل دی ہوتی تو منہ پہ چھتر مار کے کہتے جناب یہ لفظ غلط ہے تمہارا، چلو ادب سے کہہ دیتے اور یہ غلط ہے. پر تو عقل ہی نہیں ہے نا، مسئلہ تو عقل کا ہے، مسئلہ تو جہالت کا ہے. اس میں کیا جہالت جس طرح کوٹ کوٹ بھری ہوئی ہے، اس سننے والوں میں اس سے زیادہ بھری ہوئی ہے، سننے والوں میں اس سے زیادہ بھری ہوئی جہالت. جہل آدمیوں تھوڑا سا غور کرو، فکر کرو. فکر سے خدا کو بندہ پا لیتا ہے، فکر سے پاتا ہے، بغیر فکر کے نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے فکر کرو، یا تفکرون، تتفکرون، تاخلون، تتذکرون، تذکرون وغیرہ وغیرہ، کتنے الفاظ قرآن پاک میں نصیحت کے لیے آتے ہیں. چلو آپ ترجمہ کر لیں. یہ صرف تمہید تھی ان آیات کے ترجمے کی. اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جس طرح مثال آدم علیہ السلام کی. خلقہ، پیدا کیا اللہ نے، ہو کا معنی مراد اللہ، خلقہ پیدا کیا اس کو اللہ نے مٹی سے، من تراب، مٹی سے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا. ثم قال له کن، جب مٹی کا وہ ڈھانچہ بن گیا، تخلیق ہو گیا، بت بن گیا، تو رب نے فرمایا کن، ہو جا. فیکون، وہ آدم ہو گیا. کن ہو گیا وہ آدم. فنفخت فیہ من روحی، رب کہتا ہے میں نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک دی. چلو وہ آگے آئیں گے الفاظ، پھر وہاں بات کریں گے. یہاں آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا کن، ہو جا. فیکون، پس وہ ہو گیا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے نبی، اے آخری نبی، اے خاتم النبیین، الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، احمد عیسیٰ کے رب کی طرف سے نہیں، کیونکہ احمد عیسیٰ کا رب کائنات ہے اور احمد عیسیٰ خود خدا ہے. لعنت ہے خدا پہ. یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات ہو رہی ہے. رب کہہ رہا ہے، رب فخر کرتا ہے محبوب میں تیرا رب ہے، میں تیرا رب ہوں. کتنے پیار سے رب نے فرمایا الحق من ربک، یہی حق ہے من ربک، محبوب آپ کے رب کی طرف سے. کہا کا معنی میں محبوب کر رہا ہوں. احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا
جی محبوب کا مانا تو درمیان میں کھڑا ہی نہیں، یہ آپ نے کیسے کر دیا؟ کاف زبر کا، تیرا رب، محبوب تیرا رب، محبوب تیرا خدا جو ہم سب کا خدا ہے، مصطفیٰ کا خدا ہے، مصطفیٰ کا خدا ہے۔ رب خود کہہ رہا ہے من ربی کا، محبوب تیرے رب کی طرف سے۔ کائنات تو جہل ہے، جس طرح کائنات میں احمد عیسیٰ جہل ہے، اوپر سے لکھا ہوا لفظ وہ بھی غلط، جو صحیح لکھا وہ غلط کر دے گا، جو صحیح لکھا نا وہ غلط کر دے گا۔ وَلَقَدْ شَرَّفْنَا لکھا نا، وَلَقَدْ صَرَفْنَا، بندہ پاس بیٹھا نا لتر لا کے منہ پہ مارے، پڑھنا آتا نہیں، گاندھی صاحب میرا بن جائے، محمد علی مرزا میرا بن جائے، دوسرا کیوں نہ ذاکر نائک وہ میرا بن جائے، دور پھٹے منہ، اور ان جیسا علم تو سیکھ پہلے۔ لاکھوں آدمیوں کا وہ اس کو کلمہ پڑھا دیتا ہے اپنی محفل میں ذاکر نائک، تیرے جیسے جہل کو جس کو اوپر دے دے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آگے تشریح کافی ہو چکی ہے، آگے چلتے ہیں۔ الحق من ربی کا فلا تکون، اے محبوب نہ ہو جانا تم، نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہا ہے، پس نہ ہونا تم من الممترین، شک کرنے والوں سے، شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ وہاں تیسرے پارے میں آیا نا، آگے آئے گا بلکہ فَإِن تَوَلَّوْا نا، وہ ہے نا، بس جو بھی تم میں پھر جائے گا وہ فاسقون ہوگا، تو تمہارا اس نے اپنی تشریح کر دی۔ انبیاء بھی فاسق تھے، احمد عیسیٰ انبیاء بھی فاسق تھے، اکثر جماعت ان میں فاسقوں کی تھی، دھور پھٹے منہ۔ اللہ تو ایسے مثال دے رہا ہے تیری میری کہ تم اگر نبی علیہ السلام کے دین سے پھر جاؤ گے تم فاسق ہوگے۔ انبیاء کو تو اللہ نے چن لیا ہے، انبیاء کو چن لیا ہے، ان میں کوئی فاسق و فاجر نہیں، سارے اولو العزم اللہ کے برگزیدہ بندے۔ اللہ مثالیں کا بیان کرتا ہے، ویسے تو مثالیں ہمارے لیے ہیں، پچھلوں کی ہیں یا اگلوں کی مثالیں ہیں، وہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے قرآن نے ہمارے لیے بیان کی ہیں، تو نے آ کے بتایا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم تجھ سے زیادہ جانتے ہیں، علم بھی زیادہ جانتے ہیں، عمل بھی زیادہ جانتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، علم بھی ہے، تجھے تو علم نہیں، یہ نہیں پتا کہ انزلنا ہے علیحدہ کر دیا، نزلنا قبر، وہ نذیر کی قبر سے رحمت اچھلے مار کے نکلی، اچھلے مار کے نکلی، نزلنا ہو گیا، دور پھٹے منہ۔ انزلنا اکٹھا لفظ ہے، دنیا کائنات میں اس کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا سوا جہل احمد عیسیٰ کے۔ لفظ ایک ہی انزلنا، جمع متکلم، فعل ماضی معروف، متکلم الغیر بھی کہتے ہیں اسے، جمع متکلم، متکلم الغیر، 14واں صیغہ فعل ماضی کا باب افعال سے، اکرم یکرم اکرامن، اسی طرح افعال باب انزل ینزل انزالا، انزالا باب افعال، انزالا افعالا۔ یہ انزلہ ہے، میں گردان کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، نزلنا ہو گیا، یہ علم ہے، یہ احمد عیسیٰ کا علم ہے۔ احمد عیسیٰ کیا، اس کا نام ہی چرایا ہوا ہے، عدنان نذیر، تو محمد کے فلٹر سے، ان کا کوئی پڑوسی محمد تھا، اس کے فلٹر سے یہ پیدا ہو گیا۔ تو میں نے کتنی بار تو کہا ہے، اس سے یہی پوچھ لو کہ ہمارے خدا، ہمارے نبی، تو یہ تو بتا تو کس کے فلٹر سے ہے، نذیر کے فلٹر سے ہے یا محمد کے فلٹر سے ہے؟ کوئی محمد تمہارا پڑوسی تو نہیں تھا، کس کا فلٹر کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فلٹر تو اللہ نے بند کر دیا، بالکل بند کر دیا، نبوت کا بھی اور جسمانی بھی، نبوت کا فلٹر بھی بند کر دیا۔ خاتم النبیین، پکی بات، با مفعلہ کی ماضی ہے، دنیا کائنات میں جہاں کہیں مرضی چلے جاؤ، فعل ماضی کا صیغہ ہے، خاتمہ، 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 خاتمو، خاتمت، خاتمتا،
ختمنا. محبوب آپ نہ شک کرنے والوں میں نہ ہونا. فمن حاجک من ربک فلا تکن فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. بس جو بھی آپ سے جھگڑا کرے، حاجک مانا ارادہ کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن جب جو نہ کٹیا حاج لفظ نہیں، حج وہ بھی الف نکال دے تو نام سے حج بنتا ہے، اس کا معنی ارادہ کرنا. تو یہی حاج کا تھوڑا سا الف ملا کے تو فقر کر کے پڑھیں تو مان کا معنی جھگڑا. جو بھی اس بارے میں جھگڑا کرے، جس طرح احمد عیسیٰ علیہ السلام کا احمد عیسیٰ اپنی طرف لے جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، احمد عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف لے جاتا ہے. تو یہ نہیں جھگڑا کرنا ہے، جھگڑا کرے اور پھر نہ مانے. من بعد ما جاءک، جو آپ کے پاس محبوب، آپ کی طرف، آپ کے پاس من العلم، علم آیا ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، اس چیز کو نہ مانے، اس چیز کو تسلیم نہ کرے، اس چیز کو نہ مانے. پھر محبوب تو کہ فقل، بس کہہ تو. یہ حاضر کا صیغہ ہے، یہ قرآن پاک محمد عربی کا ہے، اس میں کسی کی تاریخ ایرے غیر نتو خیرے کی نہیں. جو کہے میری تاریخ بتاتا ہے وہ بھی الو کا پٹھا حرام زیادہ ہے، کوئی اس کی تاریخ نہیں اس میں. عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر ڈٹ کے کیا، موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کیا، ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا، آدم صفی اللہ کا ذکر کیا، حضرت نوح نجی اللہ کا ذکر کیا، موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کیا. سارے ذکر کیے. نصیحت ہمیں ہے کہ ان لوگوں سے، موسیٰ کلیم اللہ کی امت سے عبرت حاصل کرو. نوح علیہ السلام کی امت